بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11ویں جماعت اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم علامہ اقبال کی نظم خطابہ جوانان اسلام پڑھ رہے تھے۔ اس کا شعر نمبر 7 ہے: تجھے ابا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ نسبت تعلق، گفتار باتیں گفتگو، کردار عمل، ثابت مقیم ایک جگہ ٹھہرا ہوا، سیارہ متحرک حرکت کرنے والا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے نوجوان مسلم، تجھے اپنے آباء و اجداد سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں باتیں بنانا جانتا ہے جبکہ وہ عمل کرتے تھے۔ تو ایک جگہ رکا ہوا جبکہ وہ متحرک تھے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے تمام تر واقعات کی کڑیاں ملانے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عصر حاضر کے مسلم نوجوان قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ نتیجہ بے محل یا کوئی شاعر کی بڑھ نہیں، نوجوانوں کے حالات کے تناظر میں واقعی یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال اپنے مصرعے میں دیے گئے فیصلے کی وجوہات کو شعر میں بیان کرتے ہیں۔ ان محرکات سے اقبال نے پہلا یہ بتایا ہے کہ تم باتیں بنانا خوب جانتے ہو، ہوائی قلعے بنانا تمہارا مشغلہ ہے، ریت کے گھروندے بنانا تم خوب جانتے ہو، خیالی پلاؤ پکانا تمہاری عادت ہے، شیخ چلی جیسے خواب دیکھنا تمہاری فطرت کا لازمی جز بن چکا ہے، لیکن عمل ندارت۔ فقط ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے ہو۔ بقول اقبال: تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردا ہو۔ تمہارے اسلاف جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حجاج کی دھمکی کو راجہ طاہر نے کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ موسیٰ کے قول کو راڈرک نے دیوانے کی بڑھ سمجھا تھا، لیکن ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا جانتے ہیں، لیکن آج کا نوجوان گفتار کا قاضی ہے، کردار کا نہیں۔ بقول اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ قاضی تو بنا، کردار کا قاضی بن نہ سکا۔ دوسری وجہ اقبال نے مسلمانوں پر جمود کا طاری ہونا بیان کیا ہے۔ دراصل اقبال کے نزدیک فلسفہ حرکت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے نزدیک ہر چیز حرکت سے قائم و دائم ہے۔ ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ لیکن آج مسلمانوں پر جمود طاری ہو گیا ہے۔ وہ اس قدر نازک ہو چکے ہیں کہ چند میلوں کے سفر کے بعد ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ سفر جیسی نعمت بے پایاں سے وہ محروم ہو چکے ہیں۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے: السفر وسیلۃ الظفر، سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں پر یہ مقولہ صادق آتا ہے کہ آج ترک سفر سے کامیابی کی راہیں گنوا بیٹھے ہیں، جبکہ ان کے آباء و اجداد متحرک تھے، لیکن مسلمان حرکت کے سنہری اصول کو کھو بیٹھے ہیں اور زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ ایک اور جگہ اقبال قوم کے نوجوانوں کے لیے یوں دعا گو ہیں: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہ تھا نظم کا شعر نمبر 7۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 8۔ شعر نمبر 8 ہے: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ گنوا دی، ضائع کر دی، اسلاف سلف کی جمع بزرگ، میراث ورثہ، ثریا آسمان پر چھوٹے چھوٹے ستاروں کا جھرمٹ جو آسمان پر بہت بلند دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا دینی اور دنیاوی ترکہ ہم نے گنوا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم عروج سے ہٹ کر زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے اسلاف کے عطا کردہ ضابطہ حیات اور دستور کھو دیتی ہے اور اپنے بزرگوں کے اخلاق
ترک کر دیتی ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسلم قوم کا ہوا۔ اقبال جیسے حساس شاعر نے یہ بھانپ لیا تھا کہ عصر حاضر کے مسلمان کے زوال کی واحد وجہ آباء و اجداد کے طریقوں کو ترک کرنا اور ان کے عطا کردہ ورثے کو گنوا دینا ہے۔ یہ ورثہ کئی قسم کا تھا۔ اولین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جب تک مسلمانوں نے اس ورثے کو تھامے رکھا کامیاب رہے، لیکن آج قرآن و حدیث بیک وارڈ کی الماریوں میں مقفل ہے، لہٰذا یہ زوال مسلمانوں کا خود ساختہ ہے۔ بقول شاعر، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ یہ ورثہ سائنسی بھی تھا۔ کبھی وہ دور تھا کہ مسلمانوں میں علوم و فنون، سائنس و فلسفہ، سیاست و اقتصادیات کو عروج حاصل تھا۔ اس زمانے میں کوئی انکساری نہ تھا۔ تہذیب و تمدن ان سے تمام عالم نے سیکھا، نئے نئے علوم دریافت کیے، تجربات کیے اور انکشافات کو جنم دیا، سائنس کو وسعت دی۔ یہ ورثہ تعمیرات و اختراعات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عصر حاضر کے مسلمانوں میں مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی، پرتعیش اور سہل زندگی کی راہ ڈھونڈ لی، غفلت کا شکار ہو گئے، اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا ورثہ بھی گنوا دیا، قرآن و سنت کا دامن چھوڑا، سائنسی علوم، علم و فلسفہ کی حفاظت نہ کر سکے، اور یہ آج سب کچھ یورپ کے نام ہو گیا۔ آج مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی وسیع اور عریض سلطنتیں گنوا دی، خوبصورت تعمیرات، شاندار اختراعات و ایجادات کی حفاظت نہ کی، نتیجتاً زوال کی طریق گھاٹیوں میں چلے گئے۔ خدا نے ان پر غیر اقوام کو مسلط کر دیا۔ یہ ازل سے ہی اللہ کا قانون ہے کہ زوال یافتہ قوم پر کوئی اور قوم ابھر کر حاکمیت کرنے لگتی ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اپنی اسلاف کی روایات و اقدار کو چھوڑ کر آج مسلمانوں نے اغیار کو نمونہ بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں اور نیست و نابود کیے جا رہے ہیں۔ اپنے اجداد کی عطا کردہ سنہری اقدار کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو لباس، طرز رہن سہن، زبان، طرز معاشرت اور طرز تعلیم اپنا رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ غیروں کی پیروی کرنے والا ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک مسلمان غیر مسلموں کی اندھا دھند تقلید میں مگن رہیں گے، زوال کی دلدل میں دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ یہ تھا بچوں شعر نمبر 7 اور 8۔ آپ لوگوں نے ان دونوں اشعار کی تشریح اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔